نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک گھر کے اندر ایک لڑکا آیا مہمان کی شکل میں۔ جب وہ آیا تو گھر والوں کے لیے وہ انجان تھا کہ بالکل نئی شکل تھی، نیا چہرہ تھا۔ تو اس گھر کی جو بہو تھی اس نے کہا کہ یہ میرا پھپھیرا بھائی ہے اور یہ آیا ہوا تھا تو اس لیے آ گیا، علاقے میں کسی کام سے آیا تھا تو میرے پاس آ گیا۔ تو گھر والوں نے پھپھیرا بھائی مجھ سے مان لیا اور وہ جو ہے وہیں رک گیا رات۔ صبح جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی غائب ہے اور لڑکا بھی غائب ہے، اور لڑکی کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی ایک کی عمر 3 سال، ایک کی 1.5 سال ہے۔ ان بچوں کو چھوڑ کر وہ لڑکی نکل گئی ہے، سارے زیورات غائب ہیں، سب ضروری قیمتی سامان غائب ہیں۔ اب جب لڑکی کے گھر والوں کو بتایا گیا تو لڑکی کے گھر والے بھی چونک رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تم لوگوں نے بھگا دی لڑکی والوں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور لڑکی والوں نے جب پوری حالات بتائے تو پھر لڑکی والوں کے گردنیں جھک گئیں، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جو تھا اس سے تعلقات لڑکی کے شادی سے پہلے سے تھے۔ جب وہ اسکول کالج پڑھتی تھی تبھی سے وہ اس لڑکے کا افیئر میں تھی، اور وہ افیئر شادی کے 4 سال بعد تک بھی زندہ رہا، اور اس ناجائز تعلقات کا انجام اس ناک کٹانے والے عمل پر وجود میں آیا۔ لڑکا غیر ہے اور لڑکے کے ساتھ لڑکی غائب ہے۔ آج اس دور کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ عام ہو چکے ہیں، اور یہ جو تعلقات ناجائز قائم ہوتے ہیں یہ 1-2 دن میں ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ شادیوں کے بعد بھی یہ تعلقات چلتے رہتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو ان تعلقات کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ لڑکی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ کامیابی والا قدم نہیں ہے، وہ سال 6 مہینے میں اس کے سامنے وہ حقیقت کھل جائے گی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی اور کوتاہی کری ہے، اور جو عزت کی زندگی وہ یہاں پر ماں بن کر، بہو بن کر، بیوی بن کر گزار رہی تھی، وہ عزت کی زندگی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم نے اپنی بچیوں کے دلوں میں حیا اور پاک دامنی نہیں ڈالی اور ان کے ذہن اور دماغ کو پاکیزہ نہیں کرا تو ہماری بچیاں کسی بھی وقت اور کسی بھی ماحول میں ہوں گی، وہ ان کے بہکنے کے، ان کے بگڑنے کے راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم سب لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی گھیرہ بندی کرنی چاہیے، اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی فکر کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور کوششیں کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح کے ناک کٹانے والے واقعات، شرمندگی والے واقعات دوبارہ وجود میں نہ آئیں۔